سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 7 افراد کو لشکر فارس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس لشکر سے ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ یہ 7 آدمی ابھی نکلے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے دشمن کے لشکر کو سامنے پایا، جبکہ ان کا گمان یہ تھا کہ یہ لشکر ابھی دور ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا، مگر ان میں سے ایک آدمی نے امیر لشکر سعد کی جانب سے ذمہ لگائی گئی مہم کو لوٹنے سے انکار کر دیا اور یہ 6 افراد مسلمانوں کے لشکر کی جانب واپس لوٹ آئے، جبکہ ہمارا باطل اپنی مہم کی ادائیگی کے لیے فارسیوں کے لشکر کی جانب تنہا بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے لشکر کے گرد ایک چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا اور اس میں سے گزرتا ہوا فارسی لشکر کے ہراول دستوں تک جا پہنچا، جو کہ 40,000 لڑاکوں پر مشتمل تھی۔ پھر وہاں سے لشکر کے قلب سے گزرتا ہوا ایک سفید خیمے کے سامنے جا پہنچا، جس کے سامنے ایک بہترین گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ میرے دوستو، اس نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپہ سالار رستم کا خیمہ ہے، چنانچہ یہ اپنی جگہ پر انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی۔ رات کا کافی حصہ چھا جانے پر یہ خیمے کی جانب گئے اور تلوار کے ذریعے خیمے کی رسیوں کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے خیمہ رستم پر اور خیمے میں موجود افراد پر گر گیا۔ گھوڑے کی رسی کاٹی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ اس سے ان کا مقصد فارسیوں کی نزدیک اور ان کے دلوں میں رغب پیدا کرنا تھا۔ گھوڑا لے کر جب فرار ہوئے تو گھڑسوار دستے نے ان کا پیچھا کیا۔ جب یہ دستہ قریب آتا تو یہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے اور جب دور ہو جاتا تو اپنی رفتار کم کر لیتے تاکہ وہ ان کے ساتھ آ ملے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے ایک کو دھوکہ دے کے کھینچ کر سعد رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے حکم کے مطابق لے جائیں۔ چنانچہ 3 سواروں کے علاوہ کوئی بھی ان کا پیچھا نہ کر سکا۔ انہوں نے ان میں سے 2 کو قتل کیا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا۔ یہ سب کچھ تنہا انجام دیا۔ قیدی کو پکڑا، نیزہ اس کی پیٹھ کے ساتھ لگایا اور اسے اپنے آگے بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے معسکر جا پہنچے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ فارسی کہنے لگا، مجھے جان کی امان دو، میں تم سے سچ بولوں گا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تجھے امان دی جاتی ہے اور ہم وعدے کی پاسداری کرنے والی قوم ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ مت بولنا۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ۔ فارسی انتہائی دہشتناک اور ہذیان کی کیفیت میں کہنے لگا، اپنے لشکر کے بارے میں بتانے سے قبل میں تمہیں تمہارے آدمی کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ یہ آدمی کہنے لگا کہ ہم نے اس جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا، میں ہوش سنبھالتے ہی جنگوں میں پلا بڑا ہوں۔ اس آدمی نے 2 فوجی چھاؤنیوں کو عبور کیا جنہیں بڑی فوج بھی عبور نہ کر سکتی تھی۔ پھر سالار لشکر کا خیمہ کاٹا، اس کا گھوڑا بھگا کر لے اڑا۔ گھڑسوار دستے نے اس کا پیچھا کیا، جن میں سے محض 3 ہی اس کی گرد کو پا سکے۔ ان میں سے ایک مارا گیا جسے ہم 1000 کے برابر سمجھتے تھے، پھر دوسرا مارا گیا جو ہمارے نزدیک 1000 افراد کے برابر تھا، اور دونوں میرے چچا کے بیٹے تھے۔ میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا اور ان دونوں مقتولین کے انتقام کی آگ سے میرا سینہ دہک رہا تھا۔ میرے علم میں فارس کا کوئی ایسا شخص نہیں جو قوت میں میرا مقابلہ کر سکے، اور جب میں اس سے ٹکرایا تو موت کو اپنے سر پر منڈلاتے پایا۔ ایمان طلب کر کے قیدی بننا قبول کر لیا۔ اگر تمہارے پاس اس جیسے اور افراد بھی ہیں تو تمہیں کوئی عظمیت سے دوچار نہیں کر سکتا۔ پھر اس فارسی نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عظیم باطل کون تھے جنہوں نے لشکر فارس کو دہشت زدہ کیا اور ان کے سالار کو رسوا کیا اور ان کی صفوں میں نقب لگا کر واپس آ گئے؟ اگر میرے دوستو آپ جانتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجویز کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی رائے اور تجویز کا ضرور اظہار کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میرے دوستو، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو وقتاً فوقتاً ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔